السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب قبلہ مدجل علیہ و نورانی، آپ ایک خانقاہ عالیہ قادریہ سید الولی کے سربراہ اعلیٰ ہیں، اور اس دور میں بھی جو کٹھیار علاقہ میں میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ سے یہ سوال یہ ہے، کٹھیار اور پونیا کے سماچل علاقے میں مفتی سرحیار صاحب قبلہ مدجل علیہ و نورانی پر جو بات آئی ہے، اس پر آپ کچھ روشنی آپ ڈالیں تاکہ آپ کے خانقاہ کے اور آپ کی طرف سے کچھ بات علماء کے درمیان آئے، تاکہ ہماری عقل سلیم اور اس طرح سے کچھ باتیں آپ بیان کیجئے تاکہ عوام الناس کو اس کو سبق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبیدک الخیر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میں آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، الحمدللہ آپ کے سوالات بہت ہی معقول ہیں، کیونکہ زمانے میں یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، زمانہ قدیم سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، ٹھیک ہے، آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر اگر نگاہ ڈالی جائے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لہٰذا میں اپنی خانقاہ کے جانب سے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ خانقاہ سعید الولی دہر میں ترجمان سعید و رضا ہے ایاز، میں نے جو یہ ترجمانی پائی ہے حضور سرکار سعید الولی علیہ رحمت رضوان سے، اس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ آج اس زمانے میں یہ اسٹیج پر جو بھی کچھ ہوا، ایسا نازیبہ حرکات نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے تمام جو ہندوستان کے مایہ ناز علماء ہیں، شعراء ہیں، خطبہ ہیں یا پھر نقبہ ہیں، ان تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس بات کی صحیح طریقے سے ان باتوں پر روشنی ڈال کر کے آپسی میل ملاپ والی بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا ہے صرف اور صرف انا کی بنا پر ہوا ہے، میں بڑا ہوں اور میں بڑا ہوں۔ جبکہ میں وہاں دیکھا، اس ویڈیو کو میں بہت غور سے دیکھا، میں اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھا کہ حضرت جناب استاذ العلماء مفتی شہریار صاحب قبلہ سے جو غلطی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی، یہ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی۔ علامہ استاذ العلماء علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن یہ غلطی، یہ ایسی غلطی اگر ہندوستان کے ہر فرد و بشر جتنے علماء ہیں جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ غلطی اگر ہر علماء کریں تو الحمدللہ میں کہوں گا کہ اس قسم کے شاعروں کو اور اس قسم کے نقیبوں کو کبھی اسٹیج پر بلانے کے لائق یہ نہ رہے۔ یہ غلطی ان کی یہی غلطی ہے نا جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات غلط کچھ انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ لیکن اس غلطی کی پکڑ کس نے کی؟ بہت سارے وہاں علماء تھے اور سارے لوگوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو ان کی طرح اگر غلطی سارے علماء کر بیٹھیں تو یہ بدتمیز شعراؤں کو اور بدتمیز نقباؤں کو کبھی بلانے کے لائق نہیں یہ رہ جائیں گے، ان لوگوں کو برطرف کر دینا چاہیے۔ ان لوگوں سے جو کچھ ہوا، دیکھیے ایک بات میں بتاؤں کہ حضور سرکار سعید الولی علیہ رحمت رضوان نے ایک شعر لکھا تھا، ایک شعر نہیں بلکہ دو شعر لکھا تھا، اور میں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ دو شعر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل منعقد ہوا کرتے تھے حضور سرکار سعید الولی علیہ رحمہ کے وقت میں، تو وہ پنڈال میں اسٹیج پر لکھا جاتا تھا، وہاں بڑے بڑے ذمہ دار علماء، چوٹی کے مایہ ناز خطیب وہاں آیا کرتے تھے، جیسے اسجد رضا صاحب قبلہ،
سجادہ نشین خانقاہ بریلی شریف، ٹھیک ہے نا، سبحانی میاں صاحب آیا کرتے تھے، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ، یا پھر عبید اللہ خان صاحب قبلہ، یا پھر یوں کہہ لیں کہ علامہ اظہار اشرف کچھوچوی علیہ الرحمہ، ان تمام مایہ ناز خطبہ اور بڑے بڑے علماء دین کی آمد ہوئی ہے سرکار سعید الولی علیہ الرحمہ کے وقت میں، اور یہ سارے لوگ اسٹیج پر ہوا کرتے تھے۔ اسٹیج پر 4 مصرے لکھا، سرکار سعید الولی نے 4 مصرے لکھوایا تھا۔ وہ مصرع یہ ہے کہ سنت کے راستے پر رہتا اگر یزید، جملے پر غور کریں کہ سنت کے راستے پر رہتا اگر یزید، حسنین کو نہ کرتا ہرگز کبھی شہید، اور یہ خانقاہ قادری ہے دیکھنا سعید، سنت نہ چھوٹے کوئی بھی گرچہ ہے تو مرید۔ یہ بہت بڑی بات انہوں نے 4 مصرے میں کہہ دی۔ اس 4 مصروں پر عبید اللہ خان اعظمی نے گھنٹوں تقریر کیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو کربلا کی میدان میں ایک طرف یزید تھا اور ایک طرف ہمارے امام تھے، امام حسین تھے۔ قرآن کے ماننے والے ادھر ہیں اور قرآن کے ماننے والے ادھر بھی ہیں، تو یہی تو بات ہے۔ اس اسٹیج پر قرآن کے ماننے والے، یہ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مجمع جو جم غفیر لگا ہوا تھا، جس اسٹیج پر علامہ استاذ العلماء مفتی شہریار صاحب موجود ہیں، اور وہ شبیر برکاتی اور محمد کفیل انبر جیسا اناؤنسر، یہ سارے لوگ اسٹیج پر موجود ہیں۔ لہٰذا مجھے کہنا یہ ہے کہ نائب رسول کس کو کہتے ہیں؟ نائب رسول، اگر نائب رسول کی نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ شبیر ازہری، نہ شبیر برکاتی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کفیل انبر ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بھی اناؤنسر ہو جائیں، وہ کتنے بڑے بھی مداح ہو جائیں، لیکن وہ نائب رسول نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور مفتی شہریار مدد اللہ العالی نورانیہ نے جس طریقے سے انکار کیا ہے، یقیناً یہ کلیجے والی بات ہے۔ یہ جو انہوں نے غلطی کیا ہے، یقیناً میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور یہ جو غلطی کی ہے آج ہندوستان کا ہر فرد و بشر، ہر علماء عالم دین ہندوستان کا اگر اسی طریقے سے اپنے اسٹیج پر کرنے لگے تو ایسے نقیب اور ایسے مداح کو کبھی کوئی نہیں بلائے گا، چونکہ وہ نائب رسول ہیں۔ نائب رسول ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پر اگر کوئی آنچ آئے، ایک بات میں آپ سے پوچھوں، کیا آپ کون ہیں؟ میں ایک مدرسے کا ناظم بھی ہوں، جی جی، میری ایک ذمہ داری بھی ہے، جی جی جی، میں نظامت بھی کرتا ہوں، جی جی، اور میں مولانا خاطر حسین قادری شمیمی ماشاءاللہ، اور مدرسہ سید الاولیاء جار الاسلام سے نظامت بھی ہے، جی جی، اور خطیب امام صابری مسجد سودپور میں جی، خطابت بھی ہے، امامت بھی ہے، جی، الحمدللہ یہ چل رہی ہے۔ مگر اس پہ روشنی ہم لوگوں نے تو بہت بیان دیا ہے، مگر یہ سوچا کہ میں میرے قریب میں ایک خانقاہ سید الولی ہے، جس کی بارگاہ میں ایک ہمارے صوفی صاحب قبلہ صوفی صاحب قبلہ مدد عالی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اس بارگاہ سے کچھ ہمیں عنایت اگر ہو جائے گی تاکہ امام الناس اور علماء کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، ٹھیک ہے، آپ خانقاہ عالیہ قادریہ سعید الولی میں آپ تشریف لائیں، آپ کا خیر و مقدم ہے، مبارکباد کے لائق ہیں، کلیجے کا کام آپ نے کیا ہے۔ چونکہ اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ آپ کے جو بابا جان ہیں یا دادا جان ہیں، ان پر اگر کوئی انگشت زن ہو، کوئی گندی آواز دے یا کوئی غلط بات آپ کے بابا کو، آپ کے دادا جان کو اگر کہے، تو کیا آپ اپنے بابا جان کے نام کی شکایت برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ نائب رسول نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پر کوئی آنچ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پامال ہو، اس سے پہلے انہیں اپنا جان دینا ہوگا۔ یہی تو انہوں نے غلطی کی ہے نا، یہی تو انہوں نے غلطی کی ہے نا، کہ اس غلط چیز کو انہوں نے روکنے کا کوشش کیا، جبکہ وہاں جم غفیر یہ بڑی آبادی کو انہوں نے کیپچر کرنے کا کوشش کیا، اور یہ جو کیپچر کر لیا انہوں نے، تو ان لوگوں کے دل پر یہ آ گیا کہ یہ بڑے ہو گئے۔ اس لیے تو پھر انبر نے کہہ دیا نا، کفیل انبر نے کہہ دیا کہ جب آپ جانتے تھے کہ شبیر برکاتی یہاں آنے والا ہے تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا شبیر برکاتی اور کفیل انبر کا اسٹیج تھا؟ تو
स्टेज किसका था? मिंबर रसूल है। और फिर किसी कमेटी ने उन लोगों को बुलाया होगा ना। तो जब किसी कमेटी ने बुलाया है, वो कमेटी के लोग, सदर और सेक्रेटरी अगर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वहाँ अनाउंसर जैसा इंसान को, उस कफील अंबर को ये कहने का क्या हक हो रहा है कि आपको नहीं आना चाहिए था? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आलिम दीन से, एक नकीब से, एक मद्दाहीन से ताल्लुक पैदा हो जाता है। हमारे ही जैसे लोग इन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और यही लोग जब आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर हम लोगों को बास करना शुरू कर देते हैं। इसका देखिए एक जाहिलाना जवाब सुन लीजिए। जाहिलाना जवाब ये है कि क्षुद्र नदी गई उतराई और थोड़े जल में खल बउराई। एक गिलास पानी अगर किसी गड्ढे में डालेंगे ना, तो कभी दाहिना जाएगा, कभी बायां जाएगा, लेकिन वो समंदर शहरियार, मुफ्ती शहरियार, उससे 50 घड़ा पानी निकाल लो या उसमें 50 घड़ा पानी डाल दो, उसको कुछ होने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जो किया है, ऐसा हर आलिम दीन को करना होगा आज के ज़माने में। ये मैं अपने खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली के हवाले से ऐलान कर रहा हूँ। देखिए, मैं खानकाही हूँ, और खानकाही मिजाज में मैं आपको जवाब दिया। मेरी बात तल्ख ज़रूर होगी, मेरी बात तल्ख ज़रूर होगी, चूँकि इमाम हुसैन और यजीद से मुसाबिक जो मैंने किया, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नियत को पामाल करने के लिए आज एक नहीं कई फिरके हिंदुस्तान में राइज हैं, और बैरून मुल्क बैरून में भी राइज हैं। लिहाजा इस सुन्नियत को ज़ुदकोब करने के लिए ये भी तो हो सकता है। देखिए, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो कोई कंकर को खुदा मानता है, कोई पत्थर को खुदा मानता है, कोई पहाड़ को खुदा मान लिया, बात ठीक है। कोई चिराग, टिमटिमाती चिराग को खुदा मान रहा है, कोई बल्ब को खुदा मान रहा है, किसी ने सूरज को खुदा मान लिया, ठीक है। तो मानने वालों के लिए, या मानने वालों को तो यहाँ कमी नहीं है। आज के ज़माने में एक नया फिरका पैदा हुआ है, ये आपको पता है, जो हजरत अली को खुदा मान रहा है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। आज के ज़माने में हो सकता है कि इस जम्मे गफीर में या फिर उस स्टेज पर कोई ऐसा मिजाज रखता हो जो हजरत अली को खुदा मान रहा है, उसको ये चीज़ पसंद ना आती हो, उसने मिर्चा खोस दिया। जाहिर सी बात है कि उनको बेइज्जत करने का कोशिश किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैर। वो कुदरत, वो रब्बुल आलमीन, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील करे, इंसान के हाथ में नहीं जो किसी इंसान को इज्जत दे दे और किसी इंसान की जलालत पर उतर आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ पूछना है तो बोलिए। इसलिए मैं आपसे सवाल इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए कि मैं आपके इलाके में रहता हूँ, मैं आपके करीब में रहता हूँ, ठीक है। और मेरी जाए पैदाइश कटिहार से है, सीमांचल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वहाँ का एक फ़र्द हूँ। इसलिए मुफ्ती साहब हमारे पड़ोसी हैं और हमारे आलिम दीन हैं, हम हमारी जमात का एक बहुत बड़े आलिम है और मुदर्रिस भी है। इसलिए मैंने आपसे कुछ बात इसलिए ये मुफ्ती साहब किबला के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि एक सूरज को चिराग दिखलाने के बराबर है। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि कफील अंबर और शब्बीर बरकाती ये जाएं और जा कर के उनसे माफ़ी और तलाफ़ी की बात कर लें। बेहतरी इसी में है। माफ़ी और तलाफ़ी अगर कर रहे हैं तो इसमें बहुत बेहतरी है, वरना हिंदुस्तान के हर आलिम, हर खास व आम आलिम को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को स्टेज पर न बुलाया जाए। ऐसे देखिए, एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि उठाकर भी देते हैं मेरे सरकार चुटकी भर। ये शेर मैं वहां का सुना रहा हूं जहां से कफील अंबर को ताल्लुक है। वो बड़े नकीब है ना, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत जलसा पढ़ा हूं, तो ये शेर शायद उनको मालूम होगा किसने कहा है। ये शेर उनको मालूम होगा। ये कछौछा शरीफ की सरजमीन पर ये शेर की पैदाइश हुई है, और ये शेर वहां से मैं हासिल किया हूँ कि उठाकर भीख देते हैं मेरे सरकार चुटकी भर, वो खाया उम्र भर जिसको मिला एक बार चुटकी भर। वो खाया उम्र भर जिसको मिला एक बार चुटकी भर। ये नकीब साहब को सामने रखें और इस शेर पर मुलाहजा करें
کہ زمانہ فیض پاتا ہے میرے خواجہ کی چوکھٹ سے، زمانہ فیض پاتا ہے میرے خواجہ کی چوکھٹ سے، اور اٹھا کر خاک طیبہ لائے ہیں سرکار چٹکی بھر، اٹھا کر خاک طیبہ لائے ہیں سرکار چٹکی بھر، اور کہیں ایسا نہ ہو کم ظرف مر جائے مسرت سے۔ بڑی درد کے ساتھ جناب شبنم صاحب نے اس شعر کو لکھا ہے، میں شاعر کا بھی نام بتا رہا ہوں کہ جناب شبنم صاحب نے بڑی درد کے ساتھ اس شعر کو لکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کم ظرف مر جائے مسرت سے، میں نے خوشی سے اتنی دولت مل گئی اس کو کہ وہ خوشی سے مر نہ جائے، کہ تم نے بھر دیا اس کا گھر تھا اسے درکار چٹکی بھر، تم نے بھر دیا گھر تھا اسے درکار چٹکی بھر۔ اور یہ ایک آخری شعر سن لیجئے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں سے ملن کی شرف حاصل ہے، ہمیں بھی ایسے لوگوں سے ملن کی شرف حاصل ہے کہ رقم نذرانے کی لاکھوں، رقم نذرانے کی لاکھوں، مگر گفتار چٹکی ہے نا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو نقیب کہتے ہیں، ان کے گفتار چٹکی بھر سے مراد کیا ہے؟ چٹکی بھر سے مراد یہ ہے کہ جو خود شریعت میں نہیں ہے یار، وہ شریعت کی ترجمانی کیا کرے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میں کئی جلسے کیا، جو خود شریعت میں نہیں ہے اور ایک مکمل سراپا شریعت کو اس نے توہین کیا ہے، یہ اس کی توہین میں برداشت نہیں کرتا، بلکہ میں مذمت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کفیل امبر کو اور شبیر برکاتی کو کہ وہ جا کے اپنی معافی اور تلافی کر کے اپنی شکوے گلے کو دور کرے۔ وما انا علینا الا البلاغ۔ میں صوفی عبداللہ خان ایاز قادری سعیدی، علی حیدر روڈ ماٹ پاڑا ٹیٹا گڑھ سے میں بول رہا ہوں۔ الحمدللہ تلخ تو ضرور لگی ہوگی میرے بھائی، لیکن تھوڑے دیر کے لیے معافی کا میں طلبگار ہوں۔ یہ فقیر آپ کے سامنے الحمدللہ طریقت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شریعت پر مقدم رہتا ہے، لہٰذا مجھے تھوڑی سی خراب لگی ہے یہ بات کہ ایسا ایک عالم دین کے ساتھ جو ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر الزام ڈالا گیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ لیکن یہ غلطی اگر ہندوستان کے اکثر و بیشتر سارے علماء کریں تو پھر میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ان کو اپنی جانب سے، اپنی خانقاہ کی جانب سے، اس فقیرانہ انداز کی جانب سے میں انہیں ہزار بار مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ ایسا ہر فرد و بشر، یہاں کا ہر عالم ایسا ہی کرے کہ جہاں نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس پامال ہونے کا شک و شبہ ہو، وہاں سے ایسے لوگوں کو اسٹیج سے باہر اتار دیا جائے۔ وما انا علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔ شکریہ حضرت، آپ نے مجھے وقت دیا، میں نے آپ کے وقت کا بہت بہت مطمئن رہا، اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔